بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن اللہ، اہل بیت دشمن اللہ، نعرہ حیدری۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات مرحوم مغفور سید نوبہار شاہ یہ درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد سید نوبہار شاہ کی مغفرت سادات کے دیگر مرحومین کی مغفرت آپ مومنین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ معاہدہ کی 54ویں اور 55ویں دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ کسی
کتابوں سے آپ کو 4 حدیثیں سنا دوں؟ 4 پر آپ نے بسم اللہ دھیمے سے بولا ہے، تو 2 سنا دیتا ہوں بھائی، تو یہ 2 ہی سنا دیتا ہوں چلا ہے، کیونکہ وہ آپ تھک رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے۔ جی میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو؟ 4 اچھا 4 سناتا ہوں، جلدی جلدی سناؤں گا۔ جنت کے دروازے پہ کنڈی لٹکی ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے، جب بیل بجتی ہے تو ایک آواز آتی ہے مگر نامفہوم آواز آتی ہے، یہ جنت ہے، یہاں کی کنڈی جب بجے گی تو نامفہوم آواز نہیں ہوگی۔ حدیث سنا رہا ہوں، سنی شیعہ نے لکھا ہے، مولا علی کے فضائل، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، اذا دقت الحلقہ، جب یہ زنجیر در جنت دق الباب کرتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جنت کے دروازے پر جو کنڈی بجتی ہے، اس کنڈی کے بجنے کی آواز ہے یا علی۔ ہمارے ہاں تیز ہوا چلتی ہے دیہات کے اندر، تو اس ہوا کو محسوس زیادہ کیا جاتا ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایک آواز ہوا کی بنتی ہے، جسے شاعر حضرات صدائے سرسر کو نظم کرتے ہیں، لکھتے ہیں صدائے سرسر، سرسر کی آواز، ہوا تیز چلنے کی آواز صدائے سرسر۔ جنت میں جب تیز ہوا چلے گی تو صدائے سرسر نہیں ہوگی، علی علی ہوگی۔ بھائی تھک نہیں رہے تو تیسری حدیث سنا دو۔ اللہ نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں اور جنت کے 8۔ دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے، اس لیے کہ وہاں وہ کم بھیجنا چاہتا ہے جی۔ جنت کے 8 دروازے اور دوزخ کے 7 دروازے۔ جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کو، میرے عزیزوں کو، میری جان کو جا کر آپ پیغام دے دیں۔ فرائض السمتین علامہ الجوینی، 350 سال پرانے محدث اہل سنت، جو ہمارے بھی عالم ہیں، سنی شیعہ عالم نہیں ہوتا، عالم عالم ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سنیوں کے عالم بھی شیعوں کے عالم؟ عالم عالم ہوتا ہے۔ میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے علاقے میں جو سنی عالم رہتا ہے اس کے لیے گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ تیار کرو، اس کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجاؤ، مٹھائی کا ڈبہ دو، گلدستہ دو، اور کہو میں شیعہ ہوں اور سنی عالم کا احترام کرنے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے گا اگر اس فارمولے پر 1 سال بھی عمل ہو گیا نا تو رنگ ہی بدل جائے گا، حالات ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ اخلاق سے بڑھ کر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اخلاق سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں۔ مسکرا کے بات کر لو، پیار سے بات کر لو۔ چہرہ ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں کا جیسے ان کے سارے جہاز ڈوب گئے۔ بھائی ذرا چہرہ اچھا کر لو، پیار سے بول لو، توجہ ہے جی۔ ایک اور حدیث سنا دوں؟ چاہیں گے آپ حدیث سنا؟ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے۔ یہ ساری حدیثیں سنی شیعہ کتابوں میں۔ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے، اور ان ریشمی پردوں پہ جو نگار بنائے ہیں، نقش بنائے ہیں، وہ علی علی کے۔ آیت اللہ جوادی عاملی بہت بزرگ عالم، اللہ کے عارف بندے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجے گی تو علی علی کی آوازیں آئیں گی، تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گیا۔ میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد مسکرائے اور فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ شاہ صاحب آپ کے قتال پور والے تو مجھے 2 گھنٹے بھی پڑھوائیں گے تو تھکیں گے نہیں۔ چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ، دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ، ارے حکم رسول پاک پہ
گردن جھکا کے دیکھ، جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو اے بے خبر حسین کی مجلس میں آ سبحان اللہ. جنت اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. شاہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا. وہ لکھتے ہیں کہ عصر عاشور کربلا کے میدان میں حسین نے جب خطبہ دیا تو ایک خطبے میں 4 مرتبہ اس حدیث کو تکرار کیا، اور وہ حدیث یہ تھی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، گفتگو یہاں ہے کہ اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اپنے اندر صلاحیتوں کو ایجاد کرو تاکہ تم توحید، رسالت اور ولایت کو قبول کر سکو. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے اللہ کو ماننا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے رسول اللہ کو ماننا، اور علی کے ساتھ چلنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے. بڑے بڑے لوگ ساتھ چھوڑ گئے. علی کے ساتھ چلنے کے لیے جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. علی کے ساتھ ہر ایک چل نہیں سکتا. علی کی تنہائیوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، وجود تھرتھرانے لگے کہ علی کتنے تنہا تھے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں. کنویں میں منہ دے کر علی اپنے دل کے راز بتاتے تھے، اور جب کبھی کوئی پوچھتا تھا تو فرماتے تھے کہ مجھے کوئی سننے اور سمجھنے والا نہیں. پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں بہت خوبصورت. اس میں کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ پاکستان بنایا کس نے؟ آگے سے جواب ہے محمد علی و فاطمہ نے. اور برابر کا حق ہے، ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، اور میں تو مولا علی کے دروازے پر آیا بیٹھا ہوں نا. علی مولا تو یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو بھی جینے کا راستہ دیتے ہیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. 2005 میں سیکرٹری جنرل تھے کوفی عنان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے 2005 میں، یعنی 2005 میں بھی تھے. انہوں نے عالمی سطح پہ مقالے لکھوائے کہ کامیاب حکومت کیسے چلے، کیسے بنے. مقالے لکھے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مقالے جمع ہوئے. اور آخری خطاب میں جب کوفی عنان نے ان مقالوں کا خلاصہ کیا تو اس نے مولا علی کا خط اٹھا کے دکھایا اور کہا مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے رہنما علی، ان کا لکھا ہوا نظام جو علی نے بتایا کہ حکومت کیسے چلے، سارے خطوط میں سب سے اعلیٰ ترین خط یہی ہے. میرے پاس لندن کا بھی اور نیو یارک ٹائم بھی اور مختلف اخباروں کی کٹنگز موجود ہیں اس وقت کی. جی اس وقت کٹنگز موجود ہیں. اللہ کا قرب جسے حاصل ہوگا اس کا لہجہ ہی کچھ اور ہوگا. بھائی مالک اشتر جیسے صاحب ثروت مولا کے صحابی کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اہل سنت تشریف فرما ہے اور مجلسوں کا رنگ بھی یہی ہے. یہ مجلسیں شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. ناراض نہ ہو شیعہ برادری مجھ سے. جی الحمدللہ میں بھی شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. یہ والی باتیں پرانی ہو گئیں. مذہبوں کے نام بدلنے والے
آہستہ آہستہ مسلکوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب 2 ہی نام رہیں گے. صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا تھا. یہ ساری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے. اللہ نے جن 2 قومی نظریوں پہ ساری کائنات بنائی ہے، ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں. اللہ نے جن 2 قومی نظریوں پہ کائنات بنائی ہے، ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں، ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں. میں اگر آپ کی زبان میں بات کروں تو یہ تو قرآن کی آیتوں کا اشارہ تھا. آپ کی زبان میں میری بات یہ ہے کہ اللہ نے جن 2 قومی نظریات پر کائنات کو بنایا ہے، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت. اب اس طرف ماحول جا رہا ہے. اب اسی طرح سے سوچا جائے گا. اور الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، انہیں کوئی تناؤ کھچاؤ نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں جو اب تو منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اب کہیں نظر بھی نہیں آ رہے. ہاں جب ان کی ضرورت پڑے گی تو کوئی چیک بیک کہیں سے آ جائے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی اور شیعہ دونوں سمجھدار ہیں. پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے. بہت اچھے انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی انداز سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ ہم سب جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ علی علی ہے. جی میرا بہت تعلق ہے علماء اہل سنت کے ساتھ. ابھی پچھلے 1 سال میں تھوڑا سا جو چین ملا نا، جو یہ معاملات تھوڑے سے تبدیل ہوئے سیاسی اعتبار سے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان 3.5 سالوں میں ملک میں کیا کیا فائدے ہوئے. میں زیادہ بول نہیں پاؤں گا اس لیے کہ ممبر کا تقاضا کچھ اور، لیکن صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ گزشتہ 3.5 سالوں میں جو فائدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ علی والوں کو چین کا سانس بھی ملا ہے. علی والوں سے میری مراد سنی شیعہ علی والے. لہٰذا میں شاید کسی کے لیے نئی بات ہو، گزشتہ 2 سالوں میں علماء اہل سنت نے جو اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں وہ اس سے 4 سال پہلے ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی گئی ہے خلافت باطنیہ، اور لکھنے والے اہل سنت عالم دین ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، جناب ظہور احمد فیضی. انہوں نے خلافت باطنیہ کتاب میں ثابت کیا ہے کہ علی خلافت ظاہریہ میں چوتھے تھے مگر تینوں دوروں میں خلافت باطنیہ میں پہلے تھے. گزشتہ 2-3 سالوں میں جتنی اہل سنت نے سبیلیں لگائی ہیں، جتنی نیازیں کی ہیں، اس سے پچھلے سالوں میں گھٹن کا ماحول تھا. یہ گھٹن کا ماحول پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے جب خان صاحب سے بات کی کہ پشاور میں ہمارے اوپر 36 FIR ہیں جلوس نکالنے پر، 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا جلوس اور آپ کی پولیس نے FIR کر دی، تو بہت عمدہ جواب تھا. وہی تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ ہمارے وہاں کی پولیس نے ایسا کیوں کیا. ہم تو پاکستان کے اداروں کو پیشہ ورانہ انداز سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا، جب تشریف فرما ہوئے تھے کراچی ہمارے گھر، تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں شیعوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان کو قانون اور قاعدے کے مطابق ڈھال دیجئے تاکہ پاکستان میں نہ سنیوں کے مسئلے باقی رہے نہ شیعوں کے مسئلے. اس میں مولا نے جو خط لکھا حضرت مالک اشتر کو گورنر مصر بناتے ہوئے، مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے جب خط لکھا تو آپ نے معاشرے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ معاشرے میں 9 طرح کے لوگ رہتے ہیں. مالک تمہیں ہر ایک کا مزاج سمجھنا ہوگا. ان میں سے ایک زراعت پیشہ لوگوں کو بھی بیان کیا مولا نے. جی، زراعت پیشہ لوگوں کے لیے بارے میں مولا نے فرمایا کہ ایک طبقہ معاشرے میں زراعت پیشہ زمیندار جو کاشت کرتے ہیں، جو زمین پر فصلیں لگاتے ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے. وہ میں نے ضمناً کہا. اور پھر فرمایا کہ
ان کے مزاجوں کو سمجھو گے اور پھر اس کے مطابق. اور پھر فرمایا ان طبقات میں 9 طبقات میں سب سے زیادہ قابل توجہ جو طبقہ ہے وہ طبقۃ السفلی ہے. مولا علی کا جملہ طبقۃ السفلی. طبقۃ السفلی یعنی فقراء، مساکین، جن کے پاس صبح روٹی کھا لی تو رات کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے آج کھا لیا تو کل کے لیے نہیں ہے. سب سے زیادہ مالک ان کا خیال رکھنا جو طبقۃ السفلی ہے. تم سب کے لیے اگر ایک وقت قرار دو تو ان کے لیے دن میں 2 وقت قرار دینا، ان سے بار بار ملنا. اور اتنا پیار ہے علی کو. اچھا دیکھیے اصل مسئلہ، اصل دولت کیا ہے؟ پیسہ، زمین، گاڑی، بنگلہ، گھر، یہ پیسہ اور دولت نہیں ہے. اصل دولت ہے اعتماد، خود اعتمادی. خود اعتمادی سے بڑھ کر دولت نہیں. جو 100 روپے بچا کر آ رہا ہے اور خود اعتماد ہے، وہ اس سے اچھا ہے جو 10 لاکھ بچاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی. تناؤ اس کے دماغ پر سوار ہے. یہ اس سے اچھا ہے جو 100 روپے بچا کے چین سے سو رہا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، مجھے کسی کو جواب ہی نہیں دینا. مولا علی نے فقیروں کو اعتماد عطا کیا، فقیروں کو اعتماد عطا کیا. اتنا اعتماد دیا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ مولا نے فقیروں کو اتنا اعتماد عطا کیا کہ مالک اشتر جیسے زمیندار جاگیردار، مالک اشتر بڑے خاندانی سرداروں میں سے تھے اپنے علاقے. اور اب جب کوئی نہ رہا اور حسین خود گرنا چاہتے ہیں تو گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین گریں تو حسین کو تکلیف کم ہو. میرے مولا نے گھوڑے کی زین تو چھوڑ دی مگر رونے والوں زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کا لال، اور جب گھوڑے سے زمین پر آ گئے ہیں تو پسر سعد نے آواز لگا کے کہا، جو اس پورے واقعے کا ذمہ دار ہے، اس نے آواز لگا کے کہا خبردار گھوڑے کو کوئی تیر نہ مارے، ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا. یہ نبی کی نشانی ہے. میں نبی کی یادگار گھوڑے سواری کو میں اپنے پاس رکھوں گا. ہمارا رونا تو اسی کا ہے. پسر سعد کو نبی کی سواری یاد رہی، نبی کے دوش میں بیٹھنے والا سوار حسین یاد نہیں رہا. سپاہی بس آخری جملے. سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. اس نے ایک ایک کر کے 2 کر کے سپاہی جاتے تھے. گھوڑا اتنا بفرا ہوا تھا، اتنا بے کل تھا کہ سپاہیوں کو زخمی کرتا رہا. 80 سپاہی، آیت اللہ رسولی بہلاتی نے لکھا ہے، ایک بہت بزرگ عالم نے لکھا ہے، 80 سپاہیوں کو گھوڑے نے ذوالجناح نے زخمی کیا. جب بہت لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا تو پھر پسر سعد کی آواز آئی، چھوڑو دیکھو کرتا کیا ہے. سپاہیوں سے کہا پیچھے آ جاؤ، دیکھو یہ گھوڑا کرتا کیا ہے. جب گھوڑے سے سپاہی دور ہوئے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. دوڑا ہے اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی. حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کے گلے سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی اور پھر زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے گھوڑا خیموں کے درمیان دوڑ رہا تھا کہ ڈھونڈے سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی اور پیر مارنے لگا تھا کہ بچی کو اندازہ ہو جائے کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے. میری بیوی خیمے سے باہر آئی تو خالی گھوڑا دیکھا. چند قدم آگے بڑھی، جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی گھوڑا گردن جھکاتا جا رہا تھا. جب قریب پہنچی نا میری بیوی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی تھی. بیوی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال کیا، یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتلات شانہ. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا.
ملعون مرحوم و مغفور کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد وعلی محمد یا حسین. مہربانی جناب. علامہ صاحب چلے گئے ایک تو فوٹو نہیں بنوائی علامہ صاحب. آ جا جا ہم نے ان کو تھوڑا لیٹ کرایا تھا آپ کی آمد کے لیے. خیال کرو. میں بتا دوں گا شبیر بھائی وہ صحیح نہیں بنی. اب بتا جا رہے ہیں بھائی بتا وہ بھی چلا
किधर गया